تورسم خان باجوڑ میں لگے زیتون کے اس باغ میں گرافٹنگ کر رہے ہیں۔ یورپ سے درآمد کی گئی پروٹوٹائپ زیتون کو جنگلی زیتون میں گرافٹ کر کے وہ نئے پودے تیار کر رہے ہیں۔ زیتون کے ترقی یافتہ پودے جو ہے وہ 3 طریقوں سے تیار کی جاتی ہے، ایک کٹنگ کے ذریعے، اور دوسرا گرافٹ کے ذریعے، اور تیسرا لیئرنگ کے ذریعے۔ باجوڑ میں زیتون کی کاشت 2012 میں شروع کی گئی تھی۔ محکمہ زراعت کے مطابق اس وقت باجوڑ میں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد جنگلی زیتون کے درخت موجود ہے۔ اب تک 4 سے 5 لاکھ درختوں میں پیوندکاری کے ذریعے عالمی معیار کا زیتون حاصل کیا جا رہا ہے۔ 18,000 kg فروٹ ہم نے ریسیو کی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے جو 2018 سے انورڈ کی ہے تو 3-4 سال میں انشاءاللہ یہ 30,000 تک پہنچ جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ بہت زبردست پودے ہیں، بہت زبردست فروٹ دے رہی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو، ہمارے ساتھ اس کے ایکسٹریکشن یونٹ بھی اویلیبل ہے۔ باجوڑ میں طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے یہاں کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا ہے، تاہم زمین زرخیز ہونے کی وجہ سے زیتون کی کاشت پر توجہ دی جا رہی ہے اور اس میں لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ میرا خود بھی ایک زمین تھوڑا سائڈ پہ ہے جو زیتون کے لیے بہت موزون ہے، اور بعض لوگوں سے بھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیتون کی فصل اگائے، کیونکہ فائنینشلی پرابلم یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے۔ پاکستان نے گزشتہ سال 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا زیتون درآمد کیا، جو کہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں 4.4% کم تھا۔ زرعی ماہرین کو توقع ہے کہ زیتون کی مقامی سطح پر کاشت کو فروغ دے کر خوردنی تیل کی درآمد کم کی جا سکتی ہے اور قبائلی معیشت کو بھی پنپنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ باہر سے اگر ہم آئل کو امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان میں تیل اپنے پروڈیوس کریں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ یہ آپ کوکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بیشتر ایسے لوگ ہیں کہ اگر غربت سے لاچار اور یہ پودے کر لے تو اس سے بہت چینج اس کے اوپر آئے گی انشاءاللہ۔ زرعی ماہرین کے مطابق باجوڑ کی زمین اور آب و ہوا زیتون کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں ہیں، جہاں ایک درخت تقریباً 3 سال کے عرصے میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک درخت سے تقریباً 80 کلو تک سالانہ زیتون ملتا ہے، جس سے 10 سے 12 کلو تیل نکالا جا سکتا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں 1 کلو زیتون کے تیل کی قیمت تقریباً 2200 روپے ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، باجوڑ۔